رمضان آیا ہے، رمضان آیا ہے، رمضان آیا ہے، رمضان آیا ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک مسئلہ کافی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ عورتیں گھروں میں اعتکاف بیٹھتی ہیں، تو کیا عورتوں کا گھروں میں اعتکاف بیٹھنا یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ اس کے حوالے سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عورتوں کا اعتکاف بھی وہ مساجد کے اندر ہی ہوتا ہے، عورتوں کا اعتکاف وہ گھر کے اندر نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی تھیں، صحیح بخاری ہے، اس کی حدیث نمبر 2026 ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ ان کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2033 میں یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کے لیے مسجد کے اندر ہی خیمہ لگایا ہے۔ یہ روایت امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح کے اندر بھی موجود ہے، اور علامہ ابن عبد البر کی التمہید کے اندر بھی موجود ہے۔ اسی طرح امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی سنن الکبریٰ میں حدیث نمبر 3345 ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اجازت مانگی اعتکاف کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اعتکاف کی اجازت دی، تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اپنا خیمہ مسجد کے اندر ہی لگایا ہے۔ اچھا، ایک اور روایت سمجھیں، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی سنن الکبریٰ میں حدیث نمبر 3340 ہے، اس میں عروہ بن زبیر اور امرہ بنت عبد الرحمن یہ دونوں بیان کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اعتکاف کی حالت کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اعتکاف بیٹھا کرتی تھیں، اس روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ آخری 10 دنوں کے اعتکاف کیا کرتی تھی، فَلَا تَدْخُلُ بَيْتَهَا إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنسَانِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا۔ یہ والے جو اس روایت کے الفاظ ہیں بڑے قابل غور ہیں کہ لا تدخل بیتها الا لحاجت الانسان التي لا بد منها، کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی انسانی ایسی ضرورت کے لیے گھر میں داخل ہوتی تھیں کہ جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اعتکاف مسجد میں کرتی تھی، اسی لیے تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ گھر کے اندر داخل ہو رہی ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت بھی موجود ہے، اور اس کے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، باب اعتکاف المستحاضہ، کہ ایسی عورت کہ جس عورت کو استحاضہ کا خون جاری ہے، ایسی عورت کا اعتکاف۔ عمومی طور پہ کسی بیماری کی وجہ سے حیض کے خون کے علاوہ بعض عورتوں کو خون شروع ہو جاتا ہے، اس کو استحاضہ کا خون کہا جاتا ہے، اور استحاضہ والے خون کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی ایک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد کے اندر ہی اعتکاف کیا ہے۔ اب دیکھیں، اتنی سخت مجبوری تھی، اور اس کے باوجود بھی انہوں نے گھر میں اعتکاف نہیں کیا بلکہ مسجد میں اعتکاف کیا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے اوپر باب یہ باندھ رہے ہیں کہ ایسی عورت کہ جس کو استحاضہ کا عارضہ لاحق ہے تو وہ عورت بھی اعتکاف کر سکتی ہے، لیکن اس عورت نے بھی مسجد کے اندر ہی اعتکاف کیا ہے۔ تو لہذا میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا، بہت ساری مساجد ایسی ہیں کہ جہاں پہ عورتوں کے لیے بالکل سیپریٹ الگ جگہ بنی ہوتی ہے، تو وہاں پہ عورتوں کو اعتکاف کرنا چاہیے، اور اگر مساجد میں عورتوں کے لیے الگ جگہ بنی ہوئی نہیں ہے تو عورتیں اعتکاف نہ کریں، یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے۔ ویسے ہمارے معاشرے میں یہ کمی اور کوتاہی ضرور ہے کہ وہاں پہ عورتوں کے لیے مساجد میں الگ جگہ نہیں ہوتی، عورتیں جو ہے وہ بازاروں کے اندر گھومنا عورتوں کے لیے بالکل صحیح ہے، لیکن مساجد کے اوپر ہم نے ان عورتوں کے لیے نہ جگہ بنائی ہے بلکہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں۔ عورتوں کے لیے اگر کسی مسجد میں الگ سے بالکل با پردہ سیپریٹ جگہ موجود ہے، وہاں پہ عورتیں اعتکاف کر سکتی ہیں، لیکن اگر کسی محلے کی مسجد میں عورتوں کے لیے الگ جگہ موجود نہیں ہے تو پھر عورتوں کا اعتکاف وہ گھروں میں نہیں ہوتا۔ سلف صالحین میں ایسی مثالیں نہیں ملتی، اس کے اندر احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ رمضان آیا ہے،
رمضان آیا ہے رمضان آیا ہے رمضان آیا ہے